الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھنے جھوم کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بات عشق کی چھڑی ہے تو میں بھی حضور کا ایک ادنا سا ناطخواں ہوں. میرا بھی خمیر کہیں نہ کہیں ترنم ہی کی مٹی سے گوندا گیا ہے. تو ایک بالکل جو مجھے بہت عزیز ہے وہ نعت پاک سناتا ہوں کیونکہ اب وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے اور جس کو پورے حوصلے کے ساتھ سننا ہے تو ڈو ناٹ فرگیٹ کل ٹمورو انشاءاللہ تعالیٰ ICC میں اسلامک کلچر سینٹر میں تشریف لائیے گا. عرس مخدوم سمنانی بھی ہے, مولد پاک مصطفیٰ بھی ہے اور عرس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ہے. وہاں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور بریانی کی مصیبت بھی نہیں ہوگی. تو بالکل آرام سے آپ لوگوں کو سننا ہے. بس نعت پاک کے چند اشعار, اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ناصحانہ کلمات وقت رہے تو والد صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے. مطلع نظر کر رہا ہوں, پھر جے لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مطلب دیکھیے, خیال و فکر, ایک مصرع پڑوسی ملک سے آیا تھا, اسی پہ گرہ لگاتے لگاتے پورا کلام تیار ہو گیا. خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے. خیال و فکر کی پھر آج حاضری خیال و فکر کی پھر آج حاضری ہوئی ہے کہ نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. نعت لکھنے کی ہمت مجھے ملی ہوئی ہے. اور شعر دیکھیے, خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. خدا کے سامنے حاضر ہے میرا دفتر جرم. نگاہ ان کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. کی شفاعت پہ بس ٹکی ہوئی ہے. اور یہ برجستگی دیکھیے گا مولانا پوری توجہ کے ساتھ کہ گناہ گار کو جنت میں لے کے جانا ہو. گناہ گار کو جنت میں لے کے جانا ہو. خدا نے اس کی اجازت نبی کو دی ہوئی
اب آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو میں پوری نعت پڑھ دیتا ہوں، ہے نا. تقریر کا کوٹا انشاءاللہ کل. بس وہ جو عشق کی مالا آپ نے ابھی پہنی ہے اور مفتی صاحب نے پہنایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اس کے پھولوں کی تازگی بنی رہے، اسی رنگ میں سنے تو مزہ آئے گا. کہ میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں، میں ان کی ذات کے بارے میں کیا کہوں لوگوں. بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی ہوئی ہے، بشر کے بھیس کے پردے میں جو چھپی. اور بھی یہ شعر دیکھیں، بالکل سہل ممتنع میں بڑی آسانی سے کہا ہے کہ خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا نور، خدا نے نور سے اپنے بنا یا جن کا یہ کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے، کائنات اسی نور سے بنی ہوئی ہے. اور ایسا رزق کوئی لیتا نہیں، خاص کر نعت کا شاعر، کہ جہنم کو مخاطب کر کے بڑی بے باکی سے کوئی کچھ کہے. بس کرم ہوا ہے اور نبھایا ہے. توجہ چاہوں گا کہ تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. میں نے جلانے کی بات نہیں کی، سنبھالنے کی. توجہ رہے، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی، تو مجھے کو کیسے سنبھالے گیا تشے دوزخ. درود پڑھنے کی عادت مجھے لگی ہوئی ہے. اب حاصل کلام حضور غازی ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے، بلکہ یہ وہ شعر ہے جس شعر نے پورے کلام کو کہلوا دیا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، شعر میں اسے رویا ہے کہ بغیر خوف، بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. بغیر خوف کے سوئے ہیں وہ شب ہجرت. علی کی جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے، جان کی ضمانت نبی نے لی ہوئی ہے.
مقطع سماعت کر لیں توجہ کے ساتھ. اب وہ جو مصرع آیا تھا پڑوس سے، اس پر جب گرہ لگائی تو اسی میں مقطع ہو گیا، اور گرہ بھی ایک نہیں دو لگی، انشاءاللہ دونوں سناؤں گا. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میں پل سے رات سے کیوں وجد میں نہ گزروں نور، میرے لیے میرے آقا نے بات کی لیے میرے آقا نے بات کی. اور دوسری گرہ سنیے، دوسری گرہ بھی، اس میں تو مقطع تھا، تخلص تھا. دوسری گرہ ہے کہ فرشتوں روکو نہ مجھے کو دخول جنت سے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے. اعلیٰ حضرت یوں کہا کہ رضا وجد کر کے یوں پل سے گزریے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہے. السلام علیکم. کل آپ نے یہ دیکھا، تنگی وقت کی وجہ سے ذرا جلدی سب ہو گیا. حضرت علامہ مفتی غفران صاحب قادری اشرفی کو حضور غازی ملت کی دعاؤں کے ساتھ اس فقیر نے خلافت دی. آج اس خلافت پہ مہر لگا کے لایا ہوں تاکہ یہ عند المشائخ سند بھی رہے. تو میں چاہوں گا کہ حضرت کے ہاتھ سے نعرہ لگا دو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں ٹائم کا بڑا پنکچوئل ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. 10 مانے بس. تو ہمارا تو جلسہ ہو گیا. اگر آپ کو سننے کا شوق ہو تو کچھ بڑھایا جائے. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. Do you want to listen? Majority? Okay. جب یہ حضرت علی کا ذکر کر رہے تھے نورانی میاں کہ بلا خوف و بستر پر سوئے تھے، تو میں نے سوچا لاؤ اسی کو ایکسپلین کر دوں. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات. واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے، واہ واہ واہ، واللہ کیا بات. نبی علی گھر میں، باہر
40 काफिर, 40 disbelievers, 40 open enemy of Prophet. 40, 80 आंखें, हर एक काफिर के बाद 2 आंख. तो 40 disbelievers, 80 eyes, टुकुर 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 दरवाजे पे है कि जैसे अब्दुल्ला के बेटे निकले बाहरों. प्लानिंग देखो, killing of holy prophet, murder of holy prophet. They decided 40 काफिर, 80 आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं. अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है. ओपन एनिमी विद आर्म फॉर मर्डर. डेंजर सिचुएशन. नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं. काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था. वैल्यूएबल थिंग्स दे गेव प्रॉफिट कि प्रॉफिट विल नॉट चेंज. अमीन हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं. काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए. वाह वाह वाह, अरे वाह. बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ. और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है. तो ये अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना. क्या क्या कहा नबी ने? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना. और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा? इतनी स्वीट, डीप, कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं. इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं. सोचो 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए. अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करे, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी. हालांकि वो ड्यूटी पे आए, फिर भी. और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए. कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट? बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है. अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम इन एनी कंडीशन. बच्चा पेट में है, मर गया,
پیدا ہوا مر گیا, 1 ڈے میں مر گیا, 1 ویک میں مر گیا, 1 منتھ میں مر گیا, 1 ایئر. اور کچھ 90+ ہیں, مرنے والے ہیں. تو پتہ نہیں کس حالت میں موت آ جائے. تو جب موت نے یہ کہا کہ میں کسی بھی کنڈیشن میں آ سکتی ہوں, تو مسلمانوں نے کہا آئی ایکسیپٹ یور چیلنج. تم کسی حالت میں آ سکتی ہو, تو ہم کبھی بری حالت میں نہیں رہیں گے. ہم کبھی شراب کی حالت میں نہیں ہوں گے, سنیما دیکھنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم جوا کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم ڈرگ کی حالت میں نہیں ہوں گے, ہم حرام کی حالت میں نہیں ہوں گے. جب ہوں گے تو اچھی حالت میں ہوں گے, تو چاہے جب آ. تو مولا علی جانتے تھے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور جس کو یہ یقین ہو کہ موت کبھی بھی ابھی بھی آ سکتی ہے, وہ چین سے کیسے سوئے؟ موت کا یہ خیال, موت کی فکر, ڈیتھ کا تصور, کیسے چین سے سوئے؟ لیکن آج کی رات مولا علی کو یقین تھا کہ میں کبھی بھی مر سکتا تھا, آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی. آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی, کیونکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. تو میرے نبی نے گارنٹی لے لیا کہ میں صبح اٹھوں گا, امانت بانٹوں گا, مدینے پہنچوں گا. تو موت آ گئی تو میں اٹھوں گا نہیں, موت آ گئی امانت بٹے گی نہیں, موت آ گئی تو میں مدینے پہنچوں گا نہیں. اور جب نبی نے گارنٹی لے لیا تو مطلب ہے کہ آج کی رات میں سیف ہوں, چین سے سو گیا, چین سے سو گیا. اب جملہ سنو, جس کی گارنٹی نبی لے لے, جس کی گارنٹی نبی لے لے, وہ علی ہوتا ہے. علی, علی ہوتا ہے علی. اور جس کی گارنٹی علی لے لے, وہ ولی ہوتا ہے. ولی. اور ادھر دوسری طرف رسول نے کیا کیا؟ کنکری لیا اپنے ہاتھ سے. نبی نے پیسز آف اسٹون, پیسز کنکری لیا, دروازہ کھولا, اور 40 کافر ایسے تھے, 20 اس طرف تھے, پھر بڑا لمبا گیپ, 3-4 فٹ کا گیپ, اور دوسری لائن میں دوسرے 20. گیپ اس لیے رکھا تھا کہ وہ تلوار چلا سکیں گردن کاٹنے کے لیے, تو جگہ چاہیے. میرے نبی نے کنکری پھینکا, سب چوندھیا ہی گئے, اندھیرا ہی گئے. ایوری کافر بیکیم بلائنڈ, دیکھا ہی نہیں, اور نبی چلے گئے. رکو, کنکری کس نے سلیکٹ کیا تھا؟ نبی نے. ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا. کنکری پھینکنے والے کون ہیں؟ نبی. ہسٹری میں ہے کہ نبی نے پھینکا, تاریخ میں ہے نبی نے پھینکا, کتابوں میں ہے کہ نبی نے پھینکا, مگر اللہ کچھ اور کہہ رہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی, جو کنکری تم نے پھینکی, تم نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رمی, بلکہ اللہ نے پھینکی. پھینکے رسول اللہ, قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو نا کہ رسول اللہ اللہ سے کتنے قریب ہے. اب کافی بہت ویٹ کیے, ویٹ اینڈ واچ, ویٹ اینڈ واچ, اور رسول پاک چلے گئے آمنے سامنے سے. سب جاگ رہے. Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. اور رسول چلے گئے. وہ ریئلی رسول جا رہے ہیں, کافر کو دکھائی نہیں دیے. کیا بات ہے,
انفیکٹ رسول جا رہے ہیں, کافر کو دکھا نہیں دیے, تو میرا نبی کافروں کو دکھائی نہیں دیتا. کیا بات ہے. آج کوئی کہے کہ ہمیں تو نہیں دکھائی دیتے, نہیں دکھائی دیتے, جھگڑا مت کرنا, سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. واہ 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 واہ. اور نبی کریم نے اپنا گھر چھوڑا, سیدھے صدیق اکبر کے گھر. اب ادھر کافر اندر گئے, دیکھا کہ بستر پر نبی لیٹے ہیں علی, اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی. وہ کافر علی کو بچپن میں دیکھا, جوانی میں دیکھا, نبی اور علی کا فرق بھی انہیں معلوم. بس باڈی کور ہے, سر سے پیر تک چادر ہے, چادر نور, علی اسی میں ہے. جیسے گھسے تو خوش ہو گئے کہ محمد ابھی گھر میں ہے. آگے جب بڑھے اور چادر ہٹایا تو دیکھا نبی نہیں علی ہے. مولانا تعجب ہوتا ہے, علی کو ہر طرف سے جاننے والے کیسے دھوکہ کھا گئے. لیٹے ہیں علی, ان کو لگا کہ لیٹے ہیں نبی. وہ علی کی کون سی ادا ہے لیٹنے میں کہ نبی یاد آئے. جانشین ہو تو ایسا ہو, عکس جمیل ہو تو ایسا ہو, ٹرو کاپی ہو تو ایسا, فالوور ہو تو ایسا ہو, اسسٹنٹ ہو تو ایسا ہو. اب وہ چکرا گئے کہ یہاں تو نبی ہے نہیں. جانتے ہو کافر کہاں بھاگ کے گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر. اس زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی معلوم تھا کہ نبی اپنے گھر میں ملے گا, اگر اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق کے گھر میں ملے گا. اتنی سمجھ کافروں کو ہے, ایران کے مولویوں کو نہیں ہے. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. وہ اس لائق تھوڑی کہ ان کا نام لیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہاں حضور آئے, ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, چلو. کوئی گارنٹی نہیں. وہاں تو کہا صبح اٹھنا, امانت بانٹنا, پھر مدینے آنا. یہاں ابو بکر کا کیا, ہاتھ پکڑا, چلو ہجرت, راتوں رات. ایک عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ جب میرے نبی کو اپ گریڈ کرتا ہے تو راتوں رات. ارے واہ واہ. جب مکہ سے لامکہ لے جانا ہوا, راتوں رات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات. اور جب سیو کرنا ہوا, منزل بلند کرنی ہوئی, تو مکہ سے مدینہ راتوں رات. اب آگے کی بات سنو. لگ گئے کافر, قدم پہچاننے والے, نشان پہچاننے والے, راستہ پہچاننے والے, سب ایکسپرٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر از ہولی پروفٹ, ویئر از پروفٹ. پورا مکہ لگ گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ, ایک نہیں دو ہے. قدم کا دو معجزہ ہے. ایک تو معجزہ یہ تھا کہ فوٹ اسٹیپس آف پروفٹ اسٹون پر پڑ جائیں تو نشان بن جاتا تھا. قدم رسول کئی جگہ ملے گا, پتھر پہ. اور اگر وہ مٹی پر پڑے
تو نشان نہیں بنتا تھا. مٹی ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، بارش ہو گئی، تم پیر رکھو گے تو نشان پڑے گا نا. کھیت میں پیر رکھو گے تو نشان بنے گا. آپ کا بنے گا، نبی کا نہیں بنے گا. اور آپ پتھر پر پیر رکھو تو نشان نہیں بنے گا، نبی کا بنے گا. یعنی دونوں حساب سے نبی ہماری طرح نہیں. ارے واہ واہ، ارے واہ. ہمارا جہاں نشان بنے گا نبی کا نہیں بنتا، اور نبی کا جہاں نشان بنتا ہے ہمارا نہیں بنتا. ہم نبی کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ معجزے سے بھی تو پہچان لیا جائے گا پیغمبر کدھر گئے. اب نبی کدھر گیا قدم کے نشان سے تو معلوم ہو جائے گا. اب دلوں کا راز جاننے والا نبی، اس نے صدیق اکبر سے کہا مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. ابو بکر صدیق مجھ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. اب پیر ہوا میں ہے نبی کا، نشان بن نہیں رہا، کافروں کو راستہ نہیں ملے گا. اور جب ابو بکر کا نشان ملے گا کہیں تو کہیں گے جی تو 2 ہی پیر ہے، 4 ہونا چاہیے. تو کنفیوز ہو جائیں گے. تو نبی کو کندھے پر اٹھا کر صدیق اکبر چل پڑے. کیپ ان دا سافٹ کارنر آف یور مائنڈ مائی نیکسٹ سینٹینس، کہ نبی کو ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا. نبی کو اٹھا لیا نبی کے حکم سے. جس ابو بکر صدیق نے جیتے جی بارے نبوت اٹھایا ہو، کیا بات ہے. اس کی زندگی میں کس کی ہمت ہے کہ بارے خلافت اٹھا لے. ارے واہ واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، ارے کیا بات ہے. زندہ اب آگے غار ثور آ گیا. غار ثور بہت پرانا تھا، پتہ نہیں اس میں کون سا ڈینجر، اسنیک، بچھو، اسکارپیو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں جاؤں گا. آپ لوگ پیر صاحب کو آگے رکھتے ہیں نا، غار ثور میں مرید آگے ہو گیا. کیا بات ہے. کہ اگر کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، ڈینجر، کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو غلام کو نقصان پہنچے، آقا کو نہیں. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ اندر صدیق اکبر گئے، دیکھا ٹو مچ ربش، کچرا، گند، سو مینی ہولس. کلین کیا، صاف کیا ابو بکر صدیق نے. کیو غار ثور کو صاف کیا، کلین، اور اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے ہول کو بند کیا تاکہ کوئی باہر سے ڈینجر، کیڑا مکوڑا نہ آئے. بند. ایک کپڑا ختم ہو گیا، ایک ہول رہ گیا، پیر لگا دیا، اپنا لیگ اب بند کر دیا. جب غار ثور کلین ہو گیا تب اندر ہی سے کہا یا رسول اللہ اب چلے آئیے، غار آپ کے لائق ہو گیا، صاف ستھرا کر دیا. تب حضور اندر گئے. توجہ، ایک معمولی سے غار میں، آرڈینری غار، آرڈینری کیو میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں گیا تو مومن کے دل میں بغیر صدیق کے کیسے جائے گا؟ ارے واہ واہ واہ. آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے دل میں آ جائیں؟ ڈو یو وانٹ ہولی پرافٹ کمس ان دا ہارٹ؟ یو وانٹ؟
یو لائک اٹ؟ تو ایک کام کرو ابو بکر صدیق کو پہلے بلاؤ. وہ تمہارے دل میں جو ربش ہے، جو کچرا ہے، جو گندگی ہے، جو بدعتیں ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، اس کو کلین کریں، صاف کریں. پھر تجھے نہیں کہنا پڑے گا، خود ابو بکر کہیں گے یا رسول اللہ چلے آئیے، دل صاف ہو گیا ہے. وما علينا إلا البلاغ.